ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أنيس الغيبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا خالد الغر المحجبين کچھ جان خریدا سکیا تم داڑھی آ گیا بھول کچھ جان خریدا سکیا تم داڑھی آ گیا بھول اگلا آ گیا میرے تیرے پچھلا رہ گیا بھول بڑا جانے کی بتائیں آج کی یہ محفل اہل ایمان کے لیے بہت سارے فوائد اور بہت ساری برکات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ایک تو ہم سب پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہیں کہ اپنے بھائی شیخ محمد امتیاز صاحب کی عائلہ جو اس جہان فانی سے رخصت ہو چکی ہے ان کی روح کو اشارے ثواب کرنے کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ اپنی دعائیں پیش کریں کہ مولا کائنات تو ہماری گناہوں اور خطاؤں کو بھی معاف فرما اور ہماری اس مرحومہ بہن کی خطاؤں کو بھی معاف فرما اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے پاک بنا اور ایک مقصد یہ ہے کہ آپ اور میں جو الحمدللہ حالت ذہن میں ہیں حالت زندگی میں ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ایک ایسے مقصد کے لیے حاضر ہیں جو بڑا واضح اور بڑا اٹل مقصد ہے اور وہ یہ کہ ہماری وہ بہن جو آج سے چند ایام قبل تک ہمارے اندر زندگی گزار رہی تھی آج وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے آج وہ زندگی کی سانسیں نہیں لے رہی آج وہ اپنی قبر میں جا چکی ہے آج وہ منو مٹی کے نیچے پہنچی ہوئی ہے تو ہمیں بھی یہ عقیدہ اور یقین رکھنا ہوگا کہ آج ہم زندگی میں ہیں آج ہم سانسیں لے رہے ہیں کل ہمیں بھی اسی منزل کی جانب جانا ہے ہمیں بھی اسی مقام کی جانب جانا ہے تو ایک طرف تو ہمارا یہ بیٹھنا ہماری اس مرحومہ بہن کے لیے نفع بخش ہوگا تو دوسرا خود ہمارے اپنے لیے نفع بخش ہوگا برادران دیوکار اسلام کو خوبصورت مذہب ہے اسلام کی تعلیمات اپنے اندر وہ حسن و جمال اور حکمت رکھتی ہیں کہ اسلام نے ہر کام کے اندر بے پناہ حکمت پوشیدہ رکھی ہیں یہی معاملہ جس کے لیے آج میں اور آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اس کا یقیناً یہی مقصد ہے کہ ہمیں بھی آخرت کا وہ تصور ذہن میں رہے ہمیں بھی قبر کی وہ منزل یاد رہے ہمیں بھی اپنی موت کے وہ لمحات اب اپنے ذہن میں ان کا ایک نقشہ اور تصور موجود رکھنا چاہیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلم شریف کی حدیث ترجمہ ہے آپ نے فرمایا کنت نہیتہم عن زیارت القبور الآن فزوروها فإنها تذکر الآخرہ میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا قبروں پر جانے سے روکتا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا کرتا تھا اب تم قبروں پہ جایا کرو قبروں کی زیارت کیا کرو قبروں کو دیکھا کرو اس لیے کہ فإنها تذکر الآخرہ
جب انسان قبر کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی آخرت یاد آتی ہے۔ برادران اس وقت آج جس دور کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ پرفتن دور ہے، یہ ایسا زمانہ، ایسے حالات اور ایسے ہم فتنوں سے گزر رہے ہیں کہ آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے، آپ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، آپ درود و سلام کے نغمات محبت پڑھیں گے، آپ کلمہ طیبہ کا ورد کریں گے، مگر کوئی دوست اٹھ کے کہے گا جانے والا تو چلا گیا، اس کی عمل کی زندگی ختم ہو گئی، اس کی عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب تمہارا عمل تمہارے لیے تو نفع بخش ہو سکتا ہے مگر تمہارے جانے والے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن مقدس کو پڑھ، رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ان ہدیۃ الاحیاء للاموات الاستغفار، اگر تم اپنے مردوں کو کوئی تحفہ بھیجنا چاہتے ہو، اگر تم زندگی بسر کر چلے جانے والے دوستوں کو محبت کا کوئی نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہو تو سب سے بہترین تحفہ، سب سے بہترین ہدیہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرو مولا ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے مرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اس دنیا میں زندگی بسر کرنے والے لوگوں کی ایمان اور کفر کے اعتبار سے تین حالتیں ہیں، یا تو وہ الحمدللہ ایماندار ہوں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استاد العلماء، استاد المقدم حضرت علامہ مولانا ملک محمد گلشان صاحب تشریف لائے، ہماری خوش نصیبی اور خوش بختی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایمان اور کفر کے اعتبار سے تین قسم کے لوگ ہیں، یا وہ جن کو پروردگار عالم نے دولت ایمان نصیب فرمائی، یا وہ ہیں جو کفر کی حالت میں ہیں، یا پھر وہ ہیں جو منافق ہیں، جن کا ظاہر یہ کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور باطن ان کا کفار جیسا، باطن ان کا مشرکین جیسا ہے۔ قرآن مقدس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سوال کریں تو قرآن مقدس آپ کو بتائے گا یہی استغفار کے حوالے سے، ایصال ثواب کے حوالے سے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کسی مرنے والے کے گناہوں کی معافی کا سوال کرنے کے حوالے سے پروردگار عالم نے بھی یہ تین قسم کے لوگوں کے حوالے سے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ مشرکین اور کفار کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے، اور اگر کوئی دعا مانگے گا تو ان کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ منافق کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگنا جائز اس لیے کہ آپ نہیں جانتے اس کا باطن کیسا ہے، مگر خالق کائنات کی بارگاہ میں اس کے حق میں دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اور تیسرا ایماندار، جس کے بارے میں رب کے قرآن کا حکم یہ ہے، رب ذوالجلال کے ارشادات بھی موجود ہیں، اس کے لیے دعا مانگنی بھی چاہیے، اس کے لیے دعا مانگی بھی جاتی ہے، اور میرے پروردگار کا وعدہ بھی ہے کہ وہ اس کے حق میں قبول بھی فرماتا ہے۔ کفار و مشرکین کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا ما کان للنبی ان یستغفر ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہ تو نبی کو مشرکوں کے لیے استغفار کرنا چاہیے، نہ اہل ایمان کو مشرکوں کے لیے استغفار کرنا چاہیے۔ منافقین کے بارے میں سورہ توبہ میں پروردگار عالم نے فرمایا تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب آپ ان کے لیے استغفار کریں یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو تیرا رب انہیں معاف نہیں کرے گا۔ گویا منافق کے لیے دعا کی تو جا سکتی ہے مگر خالق کائنات اس کے حق میں دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ تیسرا خوش نصیب جماعت ہے، تیسری جو اہل اسلام ہیں، جو اہل محبت ہیں، جو اہل ایمان ہیں، ان کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
لوجد اللہ توابا رحیما۔ اے میرے پیارے محبوب جی، اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، یہ ایماندار اگر گناہ کر بیٹھے، یہ ایماندار اگر غلط دین سے سرزد ہو جائے، تیری بارگاہ ذات میں آ جائے، ایک مرتبہ تیری زبان مبارک حرکت کرتے، اے میرے پیارے محبوب پھر دیکھنا تیرا رب ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک جانب میرا رب کہتا ہے اے آمنہ کے لال تو 70 مرتبہ معافی مانگے گا تب بھی تیرا پروردگار ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ دوسری جانب پروردگار کہتا ہے فاستغفر اللہ فاستغفر لهم الرسول، آمنہ کا لال تو ان کے لیے ایک مرتبہ استغفار کر، لوجد اللہ توابا رحیما، پھر دیکھنا تیرا رب ان کی توبہ کو بھی قبول کرے گا، تیرا پروردگار ان کے اوپر رحمت کی چادریں بچھائے گا۔ ہم جن کے لیے استغفار کی بات کرتے ہیں، ہم جن کے لیے رب کی بارگاہ سے رحمتوں کے نزول کی التجا کرتے ہیں، وہ اہل ایمان ہیں۔ ہم عرض کرتے ہیں پروردگار تیرا قرآن کہتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے پروردگار ہمیں بھی معاف کر، ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہوئے۔ برابران کی بات، پروردگار عالم نے 2 فرشتوں کی ڈیوٹی انسان کے ساتھ ادا رکھی ہے، ایک انسان کی خطاؤں کو لکھتا ہے، ایک انسان کی نیکیوں کو لکھتا ہے۔ جب انسان پہ موت طاری ہوتی ہے وہ دونوں فرشتے رب جلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کائنات، اس انسان کی زندگی میں ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اس کے گناہ بھی لکھیں، ہم اس کی نیکیاں بھی لکھیں۔ اے مولا کائنات، اب زندگی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب اس بندے پہ موت طاری ہو گئی، اے پروردگار اب ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی، اب ہمارا کام باقی نہیں رہا۔ اے مولا کائنات، اب ہمیں اجازت عطا فرما، ہم تیری بارگاہ میں واپس لوٹ آئیں اور واپس لوٹ کر تیری تسبیح و تعلیل کریں۔ میرا پروردگار کہتا ہے نہ، جس بندے کے ساتھ تم دنیا میں رہے، یہ حالت ایمان سے رخصت ہوا ہے، تم نے لوٹ کر میری بارگاہ میں نہیں آنا، میرے اس بندے کی قبر پہ بیٹھ جاؤ، میری تسبیح بھی کرو، میری تحلیل بھی کرو، میری تکبیر بھی کہو، میں تمہاری تسبیحوں کے صدقے اپنے بندے کی قبر میں گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ فَيَقُومَانِ عَلَىٰ قَبْرِهِ يُسَبِّحَانِ وَيُهَلِّلَانِ وَيُكَبِّرَانِ، وہ فرشتے پھر قبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور قبر پہ کھڑے ہو کے رب کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں، رب کی تکبیر بھی پڑھتے ہیں، رب کی حمد بھی پڑھتے ہیں، اور پھر اس بندے کے ثواب کو لکھتے رہتے ہیں۔ وہ کب تک ثواب کو لکھتے ہیں؟ علامہ آلوسی نے ارشاد فرمایا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی وہ فرشتے یہی کام سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، میرے کریم آقا 2 قبروں کے پاس سے گزرے، اور جو 2 قبروں والے تھے نا شہاب زبان، انہیں عذاب دیا جا رہا تھا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو قبر کے پاس سے گزرے تھے، میرے کریم آقا رک گئے، اور رک کے میرے کریم آقا نے فرمایا ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، ان کو کسی گناہ کبیرہ کی پاداش میں عذاب نہیں دیا جا رہا، بلکہ ایک کو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ چغل خوری کرتا تھا، اور ایک عذاب میں اس لیے مبتلا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر میرے کریم آقا نے کیا کیا، ایک سبز شاخ کو لیا، اس کے 2 حصے کیے، ایک کو ایک قبر پہ رکھ دیا، ایک کو دوسری قبر پہ رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کائنات کا ذرہ ذرہ میرے پروردگار کی تسبیح کرتا ہے، یہ ٹہنیاں بھی رب کا ذکر کرے گی، اور جب تک قبر کے اوپر کی ٹہنیاں رب کے ذکر میں مشغول رہے گی، ان کی تبرک کی وجہ سے پروردگار عالم امید ہے کہ قبر والوں کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا۔ برادران اسلام، آج ہم خالق کائنات کی بارگاہ میں طلب مغفرت کے لیے حاضر ہیں۔
ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یاد کرنے کے لیے حاضر ہیں، اے مولا کائنات ہمیں بھی معاف فرما، ہماری قصوروں کو بھی معاف فرما، ہماری غلطیوں کو بھی معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے بھی سر پہ نظر فرما، اور ہمارے ان اہل ایمان کی غلطیوں کو بھی معاف فرما جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے رخصت ہو گئے۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب بندہ مرتا ہے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کے لیے نفع بخش رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون سے عمل ہیں؟ سرکار نے فرمایا من صدقہ جاریہ، ایک وہ صدقہ جاریہ جو بندہ چھوڑ کے گیا، دنیا میں اپنے ہاتھوں سے کر کے گیا، جب تک لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں گے پروردگار عالم مرنے والے کی قبر تک اس کا ثواب منتقل فرماتا رہے گا۔ دوسری چیز وعلم ينتفع به، وہ علم جو نفع بخش ہے، جس علم سے فائدہ اٹھایا گیا۔ ایک بندہ اپنی زندگی میں قرآن پڑھاتا رہا، قرآن مقدس کا علم دیتا رہا، قرآن مقدس اور نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات سے کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں کے سینوں کو منور کرتا رہا، پھر اس سے پڑھنے والے آنے والی نسل کو سنوارتے رہے، آنے والی نسل اس کے بعد آنے والی نسل کو قرآن پڑھاتی رہی، رب ذوالجلال کے پیارے محبوب کے احکام شریعت سکھاتی رہی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جب تک اس کا پڑھایا گیا علم دنیا کے لیے نفع بخش ہوگا تب تک پروردگار عالم اس کے لیے قبر کے اندر بھی کھاتا کھول کے رکھے گا، قبر کے اندر بھی اسے ثواب منتقل ہوتا رہے گا۔ پھر میرے کریم آقا نے فرمایا وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، وہ نیک بچہ، نیک بیٹا جس کی اس نے تربیت کی، جس کو اس نے پالا، رب ذوالجلال اور اس کے پیارے محبوب کا فرما بردار بنایا، وہ دنیا میں بیٹھا رب ذوالجلال کے قرآن کی آیتیں پڑھے گا، دنیا میں بیٹھا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا کائنات میرے والدین کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، وہ دنیا میں بیٹھے التجا کرے گا، پروردگار عالم قبر والے کی قبر کو روشن فرما دے گا۔ یہی مقصود ہے ہمارے کل کا، یہی مقصود ہے ہمارے دسمے کا، یہی مقصود ہے ہمارے چیلم کا۔ یہ معاملے فقط اس لیے کہ ہم مل کر خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کریں پروردگار عالم ہر بندے کی دعا کو سنتا ہے، تنہا کی دعا کو سنتا ہے، رب ذوالجلال ہر ایماندار کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس پر کرم کی چادریں عطا فرماتا ہے، مگر جب ایمانداروں کا گروہ جمع ہو جاتا ہے، ایمانداروں کی ایک جماعت جمع ہو جاتی ہے تو پروردگار عالم ان کے اجتماع کی وجہ سے ضرور مہربانی اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ہم مل کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے حاضر ہیں اے مولا کائنات ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرما، اور ہماری اس مرحومہ بہن کی قبر کو بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اس کی آنے والی منازل کو بھی آسان فرما، اس لیے کہ میرے پروردگار تیرے محبوب کا ارشاد ہے ان ہدیۃ الاحیاء للاموات والاستغفار، ہم دنیا میں محبت کا اظہار کرنے کے لیے تحفے دیتے ہیں، دنیا میں اپنے پیار کا اظہار کرنے کے لیے ہدیے دیتے ہیں۔ اے مولا کائنات تیرے محبوب نے فرمایا زندوں کا اپنے مرنے والوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ، سب سے بہترین ہدیہ یہ ہے کہ وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان کی تن پہ مغفرت کریں۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی خطاؤں کو بھی معاف کرے، اور جتنے اہل ایمان اس دنیا سے رخصت ہوئے سب کے گناہوں کو معاف کرے، بالخصوص ہماری اس مرحومہ بہن کی آنے والی منازل کو آسان کروائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔